الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں عوالم کا ذکر کیا ہے اور ہر عالم کے متعلق کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے تشبیہ اور تنزیہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور تنزیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ باقی تمام چیزیں اس سے ہٹ کے تجریداً اللہ کی ذات کو اختیار کرنا ہے۔ ایک عالم ہے اور وہ عالم اسماء و صفات ہے اللہ کی، اور اس عالم اسماء و صفات سے بھی بلندتر اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا قل اللہ، تم کہو اللہ، اور پھر اللہ کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو فراموش کر دو، بھول جاؤ۔ ثم ذرہم، پھر سب کو چھوڑ دو، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور بڑے خوبصورت طریقے سے بالکل اپنے آپ کو اللہ کے لیے مختص کر دو، اور جتنے عوالم ہیں ان کو چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو اسماء اور صفات ہیں، جب ہم اس سے پہلے چلتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات کی تجلیات ہیں جن کا ظہور اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کی شان ذاتی اور شان کی جمع ہوئی شؤون، اللہ کی شؤون ذاتیہ ادھر جانے کی کوئی راہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کی تجلیات خود اللہ ہی کے لیے ظاہر ہوتی ہیں اور اللہ ہی کے علم میں ہیں، اور اللہ کے علاوہ اس کی تجلیات کا ایک ذرہ یہ پوری کائنات برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جب غزوہ طور جب کوہ طور کا ذکر کیا تو اپنی ایک انگلی پہ اپنا انگوٹھا رکھا لوگوں کو سمجھانے کو کہ اللہ کی تجلی نے اتنا ظہور کیا تھا کہ پورا پہاڑ لرز گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ اللہ کی تجلیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کچھ تو اگر خالص علمی اصطلاح میں کہیں تو اس کی ایک صورت بنتی ہے جسے کہتے ہیں بنحو تجافی، اور اللہ کی تجلیات کی دوسری صورت بنتی ہے بنحو تجلی۔ تجفی، تجافی، تجلی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور یہ وہ مقام ہے
جہاں انبیاء علیہ السلام کی اور فرشتوں کی ایک دوسرے سے تعلق کی کیفیت بھی پتہ چلتی ہے، اور سالک مراقبہ ذات میں جب ان مقامات سے گزرتا ہے تو اسے تجلی اور تجافی دونوں میں فرق پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اور عروج ہو جائے تو انہیں ان حروف کا بھی پتہ چلتا ہے کہ الف کیا چیز ہے، با کیا چیز ہے، تا کیا چیز ہے، اور کس حرف کو اللہ نے کس مقام پر رکھا ہے، اور یہ حروف آپس میں کیسے باتیں کرتے ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ کے بالکل آغاز میں اور مقدمے میں ان چیزوں پر بحث کی ہے۔ مثلا سیدنا آدم علیہ السلام کا تعلق یہ اسرافیل علیہ السلام سے ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق میکائیل کا کیسے بنتا ہے، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے واحد نبی ہیں جن کا تعلق جبریل امین سے بنتا ہے، اور یہ اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب انسان مراقبہ ذات میں جب ان مقامات سے گزرتا ہے تو کچھ جھلکیاں اسے دکھائی دیتی ہیں، اور اللہ کے خاص مقربین بارگاہ جو ہیں ان کو تو ان ساری چیزوں کا علم بہت زیادہ دیا جاتا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی کسی مقام پر پہنچے تھے تو انہوں نے درخواست کی کہ اے پروردگار، بندگی بس تیرے لیے ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز اور علم مجھ پہ کھلا تو میں مر جاؤں۔ یہ پورے علوم ہیں، تو اللہ کی تجلیات جب انسان شؤون ذاتیہ کی بات کرے تو وہ کر ہی نہیں سکتا، وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ شؤون ذاتیہ کیا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ مجھے سمجھ میں آتی ہیں یا میں جانتا ہوں، ادھر گیا ہوں اس کوچے میں، تو وہ کہنے والا جھوٹ بولتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ذات کی تجلیات کا تحمل ہی نہیں کر سکتا، پوری کائنات نہیں کر سکتی، تو اس فرد میں کیا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وَقَدْ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ خدا کا ادب اور خدا کا احترام تم کیوں نہیں کرتے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے ساتھ منسلک ہے اس کا احترام کرنا اللہ ہی کا احترام کرنا ہے۔ بس دو لفظوں کی بات، تمہیں میں مزہ چکھا دیتا اگر تمہارا باپ اور میرا باپ ان کے تعلقات نہ ہوتے، نسبت کا لحاظ کرتے ہیں نا، حجر اسود کو چومتے ہیں، سیدنا علی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں چوما اور اس پر سجدہ بھی کیا۔ سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم زمین پہ سجدہ کرتے ہیں، انہوں نے اپنا سر مبارک اس پتھر پر رکھ دیا، یہ سجدہ کرنا تھا، اس لیے کہ اس پتھر کی نسبت اللہ کی طرف ہے، وگرنہ سارے ہی پتھر اللہ کے لیے۔ سیدنا علی اور عمر رضی اللہ عنہما عید کی نماز پڑھانے جاتے تھے ننگے پاؤں، مسجد نبوی میں یا پھر کھلے میدان میں، اس کی روایات آتی ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے اس عیدگاہ کا تعلق اللہ سے ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال منہ مبارک سنبھال کے رکھے،
اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سنبھال کر رکھی، اور لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور وہ پانی میں ڈبو کے وہ چیز دے دیتی تھی پانی انہیں پینے کو، اور مریضوں کو شفا ملتی تھی۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، ان کا بال چھوٹا تھا، تو اس کی نیت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر چھوٹا تھا کہ مطلب اس کی کتنے سینٹی میٹرز تھے تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ چھوٹا اس نے اگر چھوٹائی کی نسبت سے کہا تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا، کیونکہ ہر وہ چیز جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس کی توہین کرنا اللہ کو ناراض کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے متعلق کہا، اللہ نے فرمایا شعائر اللہ، یہ جو اونٹ ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو اس لیے اللہ کی تجلیات تجافی، اور اللہ کی تجلی دوسری طرح بھی پڑتی ہے۔ تجافی کا مطلب یہ ہے، جفا کہتے ہیں عربی میں خشک ہو جانا، ختم ہو جانا۔ اللہ کی تجلیات پڑھیں اور وہ چیز انسانوں کی طرف آ کر ختم ہو جائے اور اصل عالم میں اس کا وجود نہ رہے، اللہ کی ایسی تجلیات کو تجافی کہتے ہیں۔ جیسے بارش ہوئی، اللہ کے ہاں بہت پانی، بہت بادل، لیکن بظاہر ختم ہو گئی۔ اور ایک تجلی اللہ کی اس طرح سے پڑتی ہے کہ اصل بھی غائب نہیں ہوتی۔ جیسے کسی کے پاس علم ہے اور اس نے علم دوسرے کو دے دیا، سکھا دیا، اب اس کے پاس جو علم تھا اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، تو اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کہ وہ انسانوں پر پڑتی ہیں اور اللہ کے ہاں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ اور دوسری جو تجافی ہیں جو بظاہر ہمارے پاس پہنچی اور نہ رہی، مثلاً اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور لوہے کو ہم نے نازل کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جانوروں، انعام، ان کو نازل کیا۔ تو مطلب یہ کہ تمہارے پاس پہنچے، جب یہاں پہنچے تو وہاں وہ چیز ختم ہوئی، پھر اللہ نے تخلیق کر دی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل؟ اس لیے اللہ نے کہا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، لوگو ہم نے تمہیں مختلف مراحل میں پیدا کیا ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم کیوں نہیں اللہ کی عزت کرتے، تم کیوں نہیں اللہ کا احترام کرتے؟ اللہ کے احترام اور عزت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کئی جگہ، جس نے یہ کام نہیں کیا فلیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں رہا، وہ میری امت میں سے نہیں رہا۔ اس کا مطلب ہے ان چیزوں کا احترام ضروری تھا، جب اس نے نہیں کیا تو اس امت سے ہی نکل گیا۔ من لم یرحم صغیرنا، جس نے ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کی، ولم یعرف حق کبیرنا، اور جو لوگ بڑے تھے ان لوگوں کی عزت اور احترام نہیں کیا، فلیس منا، وہ ہماری امت میں سے نہیں رہا۔ مرتبے سکھائے کہ چھوٹے اور بڑے کا مرتبہ ہے، تعلق ہے، اس کے درمیان وہ فاصلہ ہے، وہ رہنا چاہیے۔ سعدی رحمۃ اللہ نے کہا بازی بچے کا کھیلنا اور بچوں کا مل کے کھیلنا، بریش بابا بازی، اتنا بھی نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ باپ کی داڑھی سے کھیلنے لگے۔ یہ احترام ہے، ایک تعلق ہے، ایک جدائی بھی ہے، ایک تعلق بھی ہے۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی اولاد آگے بڑی ہو جاتی ہے، تو ایک قدرتی طور پہ فاصلہ پیدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فاصلے کو برقرار رکھنے اور کہنے کی بات کہی، تو جتنی چیزیں اللہ ان کو دیکھ کر یاد آتا ہے اور جن کی نسبت اللہ کی طرف ہے،
اس کا ادب اور احترام انسان کو اللہ کی تجلیات کا مستحق بناتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی عزت کی، اللہ کا احترام کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہر ایک مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے۔ کسی نے کہا عبداللہ یہ اتنے بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ آتے ہیں پھر بھی آپ دے دیتے ہیں؟ فرمایا جب اللہ کا نام لیتا ہے تو حیا آتی۔ یہ اللہ کے نام کا ادب اور احترام ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کے نام کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اور وجہ اللہ کی ذات ہے، اور ذات کی پھر تجلیات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، والد کا اثر تو آنا ہی تھا۔ مدینہ منورہ میں غلام آتے تھے اور وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نماز بہت اطمینان، وقار، سنجیدگی، اللہ کی حضوری اس طرح پڑھتے تھے، اور جس کو وہ دیکھ لیتے تھے اسے بلا کے کہتے تھے کہ ایک تم میرے غلام ہو، ایک اللہ کے غلام ہو، اتنی اچھی عبادت کرتے ہو، مجھے حیا آتی ہے کہ دو کی غلامی جمع کر دوں۔ اللہ کی توحید، بس ایک کی غلامی کافی ہے، جاؤ جو مرضی کرو، آزاد ہو، اور صرف اللہ کے لیے تم عبادت کرتے رہو۔ اس لیے انسان، یہ جو کہا ہے نا قد خلقکم اطوارا، ہم نے تمہیں کئی منزلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے، شؤون ذاتیہ ایک طرف، اور پھر اس کے بعد معروم نے مثنوی میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ معروم رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف حالات گزرے ہیں۔ معروم مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے تو ان کے علم کا دور گزرا ہے، بہت زبردست عالم دین، کیا کر و فر، کیا ان کے والد کا کر و فر، والد بھی ان کے بہت بڑے آدمی۔ 6 صدی کے آخر سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور معروم اور ان کے والد چھا گئے تھے عالم اسلام پہ، فتویٰ ان پہ ختم تھا، پڑھانا ان پہ ختم تھا، لوگوں کے ساتھ تعلقات ختم تھے، اوپر سے بادشاہ ان کے مرید ہو گئے، اور بہت اللہ نے انہیں شہرت دی۔ اور ادھر خدا کا ایک بندہ تھا مولانا شمس تبریز کے رہنے والے تھے، اور مولانا شمس رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ نے عجیب و غریب علوم اور معارف کا القاء فرمایا تھا۔ یہ بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان معارف کو بیان کرنے کے لیے، ان چیزوں کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی آدمی نہیں ملتا تھا۔ کسی کو اللہ اتنی دولت دے دے کہ وہ کروڑوں اور اربوں میں پہنچ جائے اور وارث اس کا کوئی نہ ہو، تو لازماً اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اتنا کچھ چھوڑ کے جو مرنا ہے کوئی وارث پیدا فرما دے، کوئی نہ کوئی تو ہو جس تک یہ علوم پہنچے۔ اور مولانا شمس کو کہا گیا کہ تم وہاں چلے جاؤ بلخ میں، اور وہاں ایک پیاسا ہے اور تم اس کے ساتھ ملو تو وہ تمہاری مشکل کو حل کر دے گا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ علوم اور معارف جو اللہ نے ان کو دیے تھے، یہ نہیں ہے کہ ان سے پہلے نہ دیے ہوں، مگر اس کو سمجھنے والے کون تھے؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ دیا کہ انہوں نے ان چیزوں کو ظاہر کیا، اور انہوں نے بحث کی، اور فتوحات مکیہ جو آئی ہے وہ ان مباحث سے بھری پڑی ہے۔ اب فتوحات مکیہ نہ پڑھنے والے رہے نہ پڑھانے والے رہے، لیکن وہ اللہ کی ذات پاک پر بحث کرتے ہیں۔ پھر وہ عالم، وہ جو شؤون ذاتیہ ہیں، شؤون ذاتیہ سے کے بعد عالم لاہوت کا ذکر کرتے ہیں۔ عالم لاہوت اللہ کے اسماء اور اللہ کی تجلیات
اور اللہ کے تعلق سے اللہ کی صفات کا ذکر ہے، جسے فقہا اپنی زبان میں علم کلام کے ماہرین بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، کلام، تکوین، اللہ کی ان 8 صفات پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ مولانا روم نے مثنوی میں جس بات کا زبردست اعلان کیا ہے، لوگ اس وقت گھر گئے تھے اسباب اور وسائل میں کہ اسباب پہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ مولانا روم نے خوب خبر لی ان لوگوں کی جو دنیا میں بالکل اپنے آپ کو غرق کر دیا تھا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد عقل کی، اور انہوں نے کہا عالم الغیب بھی کوئی چیز ہے، اس کی طرف بھی توجہ کرو۔ قرآن آغاز میں ہی کہتا ہے نا یؤمنون بالغیب، وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ غیب کیا چیز ہے؟ جھانکے غیب کی طرف کہ میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں اور کچھ نہ پائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے غیب پہ ایمان کوئی چیز ہی نہیں، سوائے مایوسی کے، سوائے خلا کے، اور کوئی چیز سے نظر ہی نہیں آتی عالم غیب۔ اور مومن کے لیے عالم غیب اللہ کی ذات ہے، اور وہ ذات کی جب باتیں سنتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ دیکھو ان کو وہ بے قرار ہو جاتے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب قرآن ان پہ پڑھا جاتا ہے زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب قرآن ان پہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں، تو دیکھو ان کے جسم میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اللہ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو یہ بہت تھوڑی دیر سوتے تھے، اٹھ کے پھر مجھے یاد کرتے رہتے تھے۔ اس لیے غیب اللہ کی ذات، پھر وہ راتوں کو اٹھتا ہے، پھر وہ غریب پہ ترس کھاتا ہے، پھر لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اللہ نے کہا کہ تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس کی آخرت کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یقیناً یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو اپنے پاس سے پرے کرتا ہے۔ یتیم بچے، حالات، احوال، سر پاؤں میں کچھ نہیں، سردی آ گئی، بیمار ہو جائیں، دوا دینے والا کوئی نہیں، گرمی آ گئی، درخت کے سائے کے علاوہ ٹھنڈک نہیں ملتی، ٹھنڈا پانی نہیں ملتا، ایسے اللہ کے بندے دیکھے گرمیوں میں اللہ کی توفیق سے صبح ٹھنڈا پانی، فریج اپنی دکان اپنی جگہ پہ رکھا، 100-200 بوتلیں بھر دی، جو آتا ہے ٹھنڈا پانی پیو، جو آتا ہے ٹھنڈا پانی پیو، اپنے نلکے سے ہی بھر کے ٹھنڈا پانی پیو۔ یہ دلیل ہے کہ اس کو اللہ کے سامنے جانے کا احساس ہے۔ اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ یتیموں کو اپنے پاس سے بھگاتا ہے۔ باپ نے کوئی فراڈ کر دیا، ماں کا انتقال ہو گیا، بچے بے سہارا رہ گئے، یہ ڈرتا ہے اللہ سے کہ بچے بے سہارا ہو گئے ہیں، کچھ بھی کہا اپنے داماد کو، اپنی بیٹی کو، یہ مصیبت بن جائے گی۔ ان بچوں کے مستقبل پر نظر رکھتے ہوئے باپ طلاق نہیں دیتا، کہتے ہیں ان بچوں کا خیال نہ ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ میں تمہیں گھر نہ بٹھا دوں۔ ڈرتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہ شخص ایسا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، لوگوں کو یہ نصیحت نہیں کرتا کہ یار غریبوں کو کھانا کھلایا کرو۔ یہ نہیں اللہ نے کہا یہاں پر کہ کھانا کھلاتا ہے، فرمایا لوگوں کو ترغیب بھی نہیں دیتا۔ اپنے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی مالدار اچھا دوست ہے، اسے اتنا تو کہنا چاہیے کہ بھائی غریبوں کو کھانا کھلایا کرو۔ یہ کھانا کھلانے کی ترغیب ہے،
خود کھانا کھلانا تو بہت ہی اونچا مقام ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے فک رقب ما ادراک ما العقبہ، لوگو یہ جو موت کے بعد ایک پہاڑ پہ چڑھنا ہے، تو تم جانتے ہو اس پہاڑ پہ چڑھنا کتنا دشوار ہے؟ ہمیں آپ کو کوئی ہمالیہ لے جائے، K2 لے جائے، چڑھو، نہیں چڑھ سکتے۔ پوٹھوہار اور مری کے جو پہاڑ ہیں ان پہ نہیں آدمی زیادہ چڑھ سکتا۔ اللہ کہتا ہے اس دن بھی پہاڑ ہوں گے۔ فک رقبۃ، ہم تمہیں بتائیں وہ پہاڑ بڑا آسان راستہ اس کو طے کرنے کا، فک رقبۃ، جن لوگوں پہ قرض ہو گیا ہے ان کا قرض زکوٰۃ کی مد سے ادا کر دو۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جب بھوک پھیل جائے اور جب لوگوں کو کھانے کو نہ مل رہا ہو اس وقت لوگوں کی دعوت کرو، لوگوں کو کھلاؤ۔ مسکینن، ایسا مسکین ذا متربہ جو مٹی میں مل گیا ہے بیچارہ، نہ پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو کھانا، کچھ نہیں رہا۔ اللہ کہتا ہے اس کے حال پہ اسے کپڑے لے۔ اور پھر کہتا ہے کہ جو لوگ ایسے کریں گے میمنہ، ہم انہیں اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھیں گے، رائٹ ہینڈ والے۔ اس لیے دنیا اتوار اور ان مراتب سے گزرتی ہے۔ مولانا روم نے ایک جگہ مثنوی میں ذکر کیا ہے کہ انسان عالم لاہوت میں اللہ کی اسماء، اللہ کی ذات پاک کے نام یہ پڑھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، لیکن عام طور پہ قرآن کریم کی جلد کے اندر بھی 99 نام اللہ کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ روز پڑھنے چاہیے۔ روز پڑھتا رہے گا ایک دن یاد ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من احصاہا، اور جو اللہ کے ناموں کو زبانی یاد کر لے، دخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ اسی لیے اللہ کے ناموں کو بگاڑنا سخت گناہ۔ عبداللہ کو دلہ، عبد القیوم کو قومی، یہ اللہ کے ناموں کا تلفظ بگڑتا ہے، بالکل اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یلحدون فی اسمائہ، اور جو لوگ اللہ کے ناموں کو بگاڑ کر پکاریں گے ہم انہیں عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔ اب دیکھتے نہیں کہ دنیا میں لقب مقرر ہوتا ہے، بادشاہ سلامت، شاہ ایران، ملک الفیصل، یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کا نام بگاڑو نہ ذرا، تو پھر لوگ حرکت میں انٹیلیجنس کہ چیف کا نام بھی، فلانے کا نام بگاڑ۔ اللہ نے کہا خبردار میرے نام نہیں بگاڑنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے اور بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کو یاد کر، وہ عالم اسماء ہے اور اسے عالم لاہوت بھی کہتے ہیں۔ اور لاہوت کے بعد پھر جہاں سے انسان گزرتا ہے وہ عالم جبروت ہے، اور عالم جبروت میں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، عالم جبروت میں اللہ کی تجلیات ہوتی ہیں۔ اس مرحلے سے گزر کر پھر انسان عالم ملکوت میں آتا ہے، اور عالم ملکوت میں پہنچ کے پھر عالم برزخ کھلتا ہے۔ عالم برزخ جن پہ کھلتا ہے، جب موت قریب آتی ہے تو مومن پہ بھی کھل جاتا ہے۔ آج ابا نظر آئے تھے، آج والدہ نظر آئی تھیں، آج فلاں نظر آئے تھے، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھو یہ جنت کتنی خوبصورت ہے، یہ چیز کیسی ہے۔ بہت سے ایمان والے جنہوں نے اپنی زندگی نارمل روزہ نماز بس اور امانت داری، لوگوں کے حق نہ مارنا، لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، جن لوگوں کے اخلاقیات ایسے ہوتے ہیں
پھر جتنا جتنا اللہ کی ملاقات کا وقت قریب آتا ہے، وہ جو غیب تھا نا، اب غیب مشاہدے کی صورت میں تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے۔ اب وہ عالم غیب جو تھا، اللہ نے کہا یؤمنون بالغیب، اب خیال آتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ اچھا اللہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کا نور کیسا ہے؟ اب یہ جو غیب میں جھانکتا ہے تو وہاں اللہ کو پاتا ہے۔ پھر یہ شوق بڑھتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ، کہ اللہ آپ تجھ سے ملیں، اللہ آپ تیری ملاقات چاہیے، اللہ آپ تو ہی ہے۔ بس ساری زندگی گزر گئی، جو دینا لینا سب پورا ہوا، اب تیری ذات کے علاوہ کسی کی تمنا نہیں ہے۔ جس آدمی میں یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے نا، وہ مومن۔ اسی لیے اللہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہودی کہتے ہیں یہ سچے ہیں، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان یہودیوں سے کہو پھر اللہ سے ملنے کا شوق ظاہر کریں، موت کا شوق ظاہر کریں اگر یہ سچے ہیں۔ یہودیوں کا دل دنیا میں ہی اتنا پھنسا ہوا ہے کہ کون کہتا ہے مروں؟ ہاں مومن آدمی جب بالکل پاک ہو جاتا ہے نا ان سارے علائق سے، پھر دل میں خود ہی تمنا اٹھتی ہے کہ اللہ بس اب آپ کے پاس پہنچوں، اللہ اب آخرت کا گھر دیکھو، اللہ بہت کما لی دنیا اور خرچ کر لی، اللہ اب آپ کے پاس چلیں۔ یہ وہ غیب میں دیکھتا ہے، اور یہودی اس کو دیکھتا نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا آپ انہیں کہیں فَتَمَنُّمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ، اگر تم سچے ہو نا خدا سے تمنا کرو۔ اور اللہ کے اچھے بندے یوسف علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے ہم سے دعا مانگی اور انہوں نے کہا کہ رب قد آتیتنی من الملک، اللہ آپ نے بادشاہت دے دی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور اللہ خوابوں کی تعبیر کا اتنا بڑا علم آپ نے مجھے دے دیا۔ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والے۔ اب حال یہ ہے کہ توفنی مسلمن، اللہ اسلام کی حالت میں وفات دے دے، والحقنی بالصالحین، اور اللہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان سے میری روح کو ملا دے۔ یہ ہے کہ مومن آدمی سب آہستہ آہستہ دلچسپیاں ختم، اللہ اور میں بس۔ اور جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے، تنہائی بھی ایک تو وہ ہوتی ہے کہ میں اور اللہ، اور ایک اس سے بھی بڑھ کے تنہائی ہوتی ہے کہ صرف اللہ بس، میں بھی کچھ نہیں، میرا وجود بھی کچھ نہیں، مال اولاد اللہ سب تیرا ہے، میں کچھ نہیں۔ یہ ہے خالص تنہائی۔ کوئی کہہ دے کہ حاجی صاحب آپ نے یہ نیکی کی، کوئی کہے کہ مولانا صاحب آپ نے یہ اچھی بات، وہ ڈرتا ہے، کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے، اللہ کی توفیق، اللہ ہی نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ نیکی کو اپنے ساتھ نتھی جوڑنے سے، منتسب کرنے سے بھی گھبراتا ہے کہ یہ سب اللہ کا مال ہے، یہ سب اللہ کی، آپ کا بیٹا، آپ کی دکان، آپ کا کاروبار، آپ کے پیسے، آپ کا کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے صرف اللہ کا۔ یہ خالص تنہائی ہو گئی کہ اپنی ذات کو بیچ سے نکال دی۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ انتظار کرتے ہیں کہ پوری تنہائی ہو جائے اور دلہن آئے، کوئی اور نہ ہو۔ انہوں نے ایک شعر میں اسے سمو دیا، ان کا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، بال بچے اولاد پیسہ دکان تجارت افسری عہدہ، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اللہ اب میرے دل میں آ جا، تیرے علاوہ اب کوئی رہا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، موت خود استقبال کے لیے ان کے آتی ہے۔ تو اس لیے شؤون ذاتیہ اور پھر یہ چیزیں مولانا نے مسئلے میں بیان کیا ہے، انشاءاللہ بات کریں۔